أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين صدق اللہ العظیم۔ کل کے درس کی آخری آیت آپ نے سنی، اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً، قیامت والے دن لوگوں کو جمع کیا جائے گا، اکٹھا کیا جائے گا، تو معبود اپنے عابدین جن کی دنیا میں عبادت کی گئی، پوجا پاٹ کی گئی، قیامت والے دن وہ ان کے دشمن ہوں گے، اور وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور وہ ان کی عبادت کا انکار بھی کریں گے، ہمیں تمہاری پکار کا، تمہارے نظر و نیاز کا کوئی علم شلم نہیں تھا۔ آج ان کی حالت یہ ہے جس کو قرآن بیان فرماتا ہے وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ، اور جس وقت پڑھی جاتی ہیں علیہم ان کے اوپر آیاتنا ہماری آیات، بینات واضح واضح صاف شفاف، قال الذین کفروا کہتے ہیں وہ لوگ کفروا جو کافر ہیں، للحق کے حق کے بارے میں، لما جاءہم جس وقت آ گیا ان کے پاس حق، ھذا سحر مبین یہ جادو ہے کھلم کھلا واضح۔ یاد رکھیں قرآن عربی زبان میں ہے جی، جس ذات کے اوپر اتارا گیا وہ ذات بھی عربی تھی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس قوم کے اوپر اتارا گیا وہ قوم بھی عربی تھی، بڑے تو بڑے تھے، چھوٹے چھوٹے بچے اتنے فصیح بلیغ تھے، بندہ حیران اور پریشان ہو جاتا ہے۔ ہم لوگ 8 سال مدرسے میں پڑھتے ہیں، 9 سال مدرسے میں پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد پڑھاتے ہیں 10 سال، 20 سال، 30 سال، 40 سال، ایسا فصیح شعر ہم نہیں بول سکتے جتنے جیسا ان کے بچے بولا کرتے تھے، اتنے فصیح اور بلیغ تھے۔ تو وہ قرآن کی تاثیر کو مانتے تھے جی، کہتے تھے اس کلام کے اندر اللہ نے کیا رکھا ہے جی، اثر رکھا ہے، لیکن وہ اس اثر کو الٹا رنگ دیتے تھے، کہتے تھے یہ قرآن کی حقانیت کا اثر نہیں ہے، بلکہ کیا کہتے تھے یہ جادو کا اثر ہے۔ چھوٹے بھی بڑے بھی ایک دوسرے کو کیا کرتے تھے، سمجھایا کرتے تھے، اور اگر کوئی بندہ قرآن سننے کے لیے آتا نا تو کہتے افتأتون السحر وانتم تبصرون، اوہ تو بڑا انسان سمجھدار بندے، عقل مند بندے، تو بھی جادو سننا کو آ گئے، ٹھیک ہے۔ تو وہ قرآن کو جادو کہہ کر ٹھکرا دیتے تھے جی، یہ حالت ان کی تھی ظالموں کی۔ ام یقولون افترا، قرآن کو جادو کہتے تھے اور حضور کو جادوگر کہتے تھے، اور العیاذ باللہ کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کذاب کہتے تھے، جھوٹا کہتے تھے، کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مفتری کہتے تھے کہ بھئی قرآن اپنی طرف سے گھڑ کر لے آتا ہے، کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر کہتے، کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون دیوانہ کہتے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر بھی بس نہیں ہے، آگے بھی سنو، ام یقولون افترا، بلکہ وہ کہتے تھے افطرا ہو، گھڑ لیا ہے اس قرآن کو اس پیغمبر نے، ٹھیک ہے۔ یہ جاتا ہے اور وہاں سے گھڑ کر کیا کرتا ہے جی، قرآن مجید کو لے آتا ہے۔ آپ نے سنا ہے عصر کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا باہر نکلا کرتے تھے، ایک بندہ تھا جو مسافر تھا، وہاں پر لوہار بھی تھا، مفسرین نے اس کا نام یعیش یا عائش اس کا نام لکھا ہے۔ حضور اس کے پاس جاتے، وہ کبھی بیمار ہوتا یا اس کی کوئی ضرورت ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تیمارداری کرتے یا اس کی ضرورت کو پورا کرتے، تو کہتے یہ جاتا ہے وہاں پر جا کر اس بندے سے کیا کرتا ہے جی، قرآن کو سیکھتا ہے، سیکھ کر آ کر ہمیں سکھاتا ہے، یعلمہ بشر، اس کو ایک انسان سکھاتا ہے۔
تو اللہ نے اس کا جواب دیا لسان الذی یلحدون الیہ اعجمی وہذا لسان عربی مبین، وہ بندہ اجمی ہے جو قرآن عربی ہے، اس کو خود عربی بولنی نہیں آتی، وہ کیا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو سکھائے گا؟ ٹھیک ہے، اگر یہ قرآن پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام گھڑ کر لاتے ہیں جی، اپنی طرف سے بنا کر لاتے ہیں، تم بھی اتنے فصیح اور بلیغ ہو تو تم بھی اس قرآن کا مقابلہ کرو۔ قرآن نے کئی بار ان کو چیلنج دیا، اگر کہتے ہو یہ قرآن پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اپنی طرف سے بنا کر لاتا ہے تو تم بھی اس جیسا قرآن لے آؤ، اگر پورا قرآن نہیں لا سکتے تو کم از کم کیا کرو، فاتو بعشر سور، 10 صورتیں لے کر آؤ، اگر 10 بھی نہیں لا سکتے نا تو فاتو بسورۃ من مثلی، ایک چھوٹی صورت انا اعطیناک الکوثر کا مقابلہ لے کر آؤ، لیکن نہیں لا سکے۔ قل کہہ دینا میرا پاک پیغمبر ان افتریتہ، اگر میں نے گڑھا ہے اس قرآن کو جی، ٹھیک ہے، اور یاد رکھیں قرآن نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی 2 صفات کو بیان فرمایا، ایک صفت یہ ہے رسول النبی الامی الذی یجدونہ، کہ وہ پیغمبر وہ نبی ایسا ہے کہ امی ان پڑھ ہے جی، پڑھنا نہیں جانتا۔ دوسری صفت قرآن نے یہ بیان فرمائی ہے ولا تخطہ بیمینک، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دائیں ہاتھ کے ساتھ لکھنا بھی نہیں جانتے تھے، نہ پڑھنا جانتے تھے اور نہ لکھنا جانتے تھے۔ کمال یہ ہے جو شخص لکھنا بھی نہیں جانتا اور لکھا ہوا پڑھنا بھی نہیں جانتا تو وہ قرآن ایسا پیش کر رہا ہے جس کا تم مقابلہ نہیں کر سکتے، تو پھر ماننا پڑے گا یہ انسان کا کلام نہیں ہے، یہ رب العالمین کا کلام ہے، ٹھیک۔ لیکن انسان ہے نہیں، منہ کے اندر زبانیں اللہ نے رکھی، جس کا دل مانتا ہے جی، کوئی آتا حضور کو جادوگر کہتا، کوئی آتا مفتری کہتا، کوئی آتا شاعر کہتا، کوئی آتا ساحر جادوگر کہتا، وغیرہ وغیرہ۔ فلا تملکون لی من اللہ شیئا، پس نہیں ہو تم مالک میرے لیے من اللہ، اللہ کے مقابلے میں، اللہ کے سامنے، شیئن کچھ بھی۔ اگر اس قرآن کو میں نے اپنی طرف سے گڑھا، میں نے اس کو اپنی طرف سے بنایا، تو پھر تم اللہ کے سامنے جواب دہ نہیں ہو، میں خود جواب دوں گا۔ وہ اعلم بما تفیضون فی، وہ اللہ خوب جانتا ہے بما، ان چیزوں کو تفیضون فی جن کے اندر تم گھسے رہتے ہو، تمہارا اور کوئی کام نہیں ہے، مجھے دیکھتے ہو، مجھے جملے کستے ہو جی، کبھی دیوانہ کہتے ہو، کبھی کیا کہتے ہو، کبھی کیا کہتے ہو، تمہارا تو یہی مشغلہ لگا ہوا ہے جی، ٹھیک ہے، میرا رب خوب جانتا ہے جی۔ کفا بہ شہیدم بینی و بینکم، کافی ہے وہ اللہ گواہ میرے درمیان میں، و بینکم اور تمہارے درمیان میں۔ اللہ کی پہلی گواہی کیا ہے جی؟ یہ قرآن ہے جی، یہ ایسا قرآن ہے، یہ ایسی کتاب ہے جس کا مقابلہ نہ اس زمانے کے مشرک کر سکے، نہ آج تک کوئی کر سکے، نہ قیامت کی صبح تک کر سکے گا۔ یہ کیا ہے جی؟ اللہ کی گواہی ہے، یہ میرا پیغمبر ہے، یہ کیا ہے جی؟ سچ ہے۔ پھر اسی طرح بے شمار ہے، حدیث میں آتا ہے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے، آئے نا فرمائشی مطالبہ کیا، کہا کہ ہم آپ کو پیغمبر تب مانیں گے یہ جو چاند نظر آنا اس کے 2 ٹکڑے ہو جائیں۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے حکم سے انگلی اٹھائی، چاند 2 ٹکڑے ہو گئے، ایک ٹکڑا جا کر جبل ابی قبیس پر گرا اور ایک جا کر جبل ابی قیقعان کے اوپر گرا جی، اور وہاں پر پڑا رہا، اپنی آنکھوں سے انہوں نے دیکھا جی۔ اور پتہ ہے یہ جبل ابی قبیس کون سا پہاڑ ہے؟ یہ وہ پہاڑ ہے جس کو اللہ رب العزت نے دنیا کے اوپر سب سے پہلے رکھا، زمین کے اوپر یہ پہلا پہاڑ ہے، اور یہی وہ پہاڑ ہے جس کے اوپر حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے کھڑے ہو کر لوگوں کو بیت اللہ کی طرف آواز دی تھی جی، حج کی طرف بلایا تھا۔ جس بندے نے اس وقت لبیک کہا تھا وہ بندہ مرنے سے پہلے ایک بار ضرور جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب جو حاجی جاتے ہیں نا لبیک اللہم لبیک، یہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی صدا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ پہلا وہ پہاڑ تھا جس کو اللہ رب العزت نے روئے زمین کے اوپر رکھا۔ تو ایک ٹکڑا جبل ابی قبیس کے اوپر گرا اور ایک کیا جی؟ جبل ابی قیقعان کے اوپر گزرا، درمیان میں بڑا گیپ ہے جی، ادھر درمیان میں جبل عمر بھی آتا ہے جی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح باقی اور گھاٹیاں پہاڑیاں بھی آتی ہیں۔ یہ جبل ابی قبیس یہ آتا ہے جی قبرستان سے تھوڑا آگے کر کے آتا ہے جی، ٹھیک ہے، جنت المعلیٰ سے تھوڑا آگے کر کے آتا ہے۔ جو لوگ گئے انہوں نے دیکھا جی، اب تو تھوڑا بہت رہ گیا جی، آس پاس وہ بلڈنگیں بن گئی ہیں، اب وہاں پر مسجد بنی ہے۔ تو چاند کا یہ گرنا یہ بھی کیا ہے جی؟ گواہی ہے جی کہ میرا پیغمبر کیا جی؟ سچ ہے۔ تو ظالموں نے کہا اوئے
یہ تو تلا زمین تے جادو چلنا ہونا سے اج انکل چاہیے تھا اج جنت بھی جادو چل گیا جی، ایسے بدبخت تھے۔ پھر ایک اور گواہی سنو جی، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ایک کھلے میدان میں تھے، صحرا میں تھے، حضور کو قضاء حاجت پیش آیا، حاجت پیش آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں بائیں دیکھا، کوئی ٹیلا ٹھبا نہیں ہے کہ جس کے ساتھ اوٹ کی جائے اور قضاء حاجت کی جائے۔ حضور نے دیکھا دور دو درخت ہیں، ایک کافی اس طرف ہے اور ایک اس طرف ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو بلایا، زمین کو چیرتے چیرتے حضور کے پاس ہے، حضور نے ٹہنیاں پکڑی نیچی کی اور حضور بیٹھے اور قضاء حاجت، پھر حضور نے اشارہ کیا، وہ درخت وہاں پر چلے گئے۔ آج ان درختوں کی جگہ پر کیا جی مسجد بنی ہوئی، جادو کے کر ٹکرایا۔ پھر اسی طرح ایک موقع کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے شکایت کی، یا رسول اللہ پانی ختم ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوایا، جو چلو چلو کسی کے پاس رہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیاں اندر رکھی تو انگلیوں سے فوارے پھوٹنے لگ گئے، ٹھیک ہے۔ اس کا موازنہ بعض کرتے ہیں نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وہ معجزے کے ساتھ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتھر کے اوپر لاٹھی ماری تو پتھر کے اندر سے 12 چشمے جاری ہو گئی۔ تو یاد رکھیں پتھر کے اندر عام طور پر پانی ہوتا ہے جی، ٹھیک ہے، پہاڑوں کے اندر آپ جاؤ نا، چشمے پہاڑوں کے اندر سے جاری ہوتے ہیں، ہمارے علاقے کے اندر یہی ہوتا ہے، لیکن انگلی یہ گوشت پوشت ہڈیوں سے بنی ہوئی چیز اگر اس کے اندر سے پانی جاری ہو جائے نا، یہ کمال کا معجزہ ہے، ٹھیک ہے، معجزہ وہ بھی کمال کا تھا، یہ بھی تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفا بھی شہیدم بینی و بینکم، وہ اللہ میرے درمیان میں تمہارے درمیان میں کیا ہے جی، گواہ ہے۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، وہ ذات غفور بخشنے والی ہے، الرحیم مہربان ہے جی، ٹھیک ہے۔ یہ ترغیب ہے توبہ کی طرف جی، اب بھی باز آ جاؤ جی، اس سے پہلے جو گناہ کیے نا جی، اگر توبہ تائب ہوتی ہو تو اللہ کیا کرے گا جی، معاف فرما دے گا جی۔ قل کہہ دینا میرا پاک پیغمبر، ما کنت بدعا من الرسول، نہیں ہوں میں نیا پیغمبر جی، ٹھیک ہے۔ بدعت، یہاں پر ایک اور بات سنو جی، اب آگے آ رہا ہے نا جی 12 ربیع الاول، فیس بک کے اوپر آپ دیکھتے ہو، سوشل میڈیا کے اوپر آپ دیکھتے ہو جی، لوگ گمراہ کرنے کے لیے طرح طرح کے ہیلے بہانے تلاش کرتے ہیں۔ لفظ بدعت کا معنی ہے نا جی نئی چیز، بدعت کس کو کہتے ہیں جی، نئی چیز۔ یہ کیا جی، چٹائی کیا جی، آپ اس کو بدعت کہہ سکتے ہو، عربی والا بدعت، ٹھیک ہے۔ یہ سٹینڈ لگا ہوا ہے جی، موبائل لگا ہوا ہے جی، پھٹے رکھے ہوئے ہیں آپ نے، ٹھیک ہے، یہ آپ نے طرح طرح کی ٹوپیاں پہنی ہوئی، اس کو کیا کہتے ہیں، بدعت، ٹھیک ہے۔ لغوی معنی کیا جی، نئی چیز، اس کو کیا کہتے ہیں جی، بدعت۔ اور شریعت کے اندر اصطلاح کے اندر اصطلاحی معنی کیا جی، بدعت اس چیز کو کہتے ہیں جس کو دین سمجھ کر کیا جائے گی، ٹھیک ہے۔ اب مجھے بتاؤ، یہ چٹائی آپ اس کو دین سمجھ کر بناتے ہو جی، آپ نے یہ جو ٹوپیاں بنائی ہوئی ہیں کیا دین سمجھ کر آپ نے ٹوپیاں بنائی ہوئی ہیں؟ کیا یہ جو آپ پھٹے آپ نے یہ بنائے ہوئے ہیں، یہ کیا آپ نے دین سمجھ کر بنائے ہوئے ہیں؟ کوئی بھی آپ نے چیز بنائی ہوئی ہے کیا دین سمجھ کر بنائی ہوئی ہے؟ نہیں بنائی ہوئی ہے۔ یاد رکھیں جو چیز دین سمجھ کر بنائی جائے یا دین سمجھ کر کیا جائے جی، تو وہ کیا ہوتی ہے جی، حقیقی بدعت ہوتی ہے، اور اس کے اوپر کیا ہے جی، سخت گناہ ہے۔ اب دیکھو اس کی اب مثال میں آپ کو آسان الفاظ میں 12 ربیع الاول ہے جی، 12 ربیع الاول کے اندر کیا ہوتا ہے جی، جلوس ہوتا ہے۔ ایک اور بات سنیں یہاں پر، جلوس عربی میں کس کو کہتے ہیں پتہ ہے؟ یہ جو آپ بیٹھے ہوئے نا یہ جلوس ہے، ٹھیک ہے، لیکن است پاکستان کے اندر جیسے ہم عربی دی مت ماری ہوئی ہے نا جی، پھر چلنا کو کیا آتے ہیں، جلوس آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ چلنے کو کیا کہتے ہیں جی، جلوس کہتے ہیں، حالانکہ عربی کے اندر جلوس کس کو کہتے ہیں جی، بیٹھنے کو کہتے ہیں، ہاں جی۔ تو یہ جلوس نکالتے ہیں، پھر جھنڈیاں ہوتی ہیں، پھر چاول ہوتے ہیں، پھر پھرنیاں ہوتی ہیں جی، ٹھیک ہے، وغیرہ وغیرہ طرح طرح کی خرافات ہوتی ہیں۔ تو ہم کیا کہتے ہیں جی، یہ کیا ہے جی، بدعت ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ بدعت نہیں ہے۔ اگر یہ بدعت ہے نا تو یہ جی ٹوپیاں تو سپائی دی ہیں، یہ چٹائیاں ہیں، یہ پھٹے ہیں، یہ فلانے فلانے فلانے، تو یہ بھی کی ہیں جی بدعت ہیں، یہ پکھے کی ہیں، یہ بدعت ہیں، ٹھیک۔ تو یاد رکھیں میں نے آپ کو کہا یہ کام ہم دین سمجھ کر نہیں کرتے جی، ٹھیک ہے۔ پنکھا گرمی لگی ہوئی ہے، بٹن دبایا، آپ کی ضرورت ہے جی، آپ نے ضرورت کے طور پر استعمال کیا۔ ہم نے کب کہا ہے جی پنکھا چلانے کے اوپر کیا جی اتنی نیکیاں ملتی ہیں جی، چٹائی یہ والی چٹائی بچھانے کے اوپر اتنی نیکیاں ملتی ہیں، اس چٹائی کے اوپر نماز پڑھنے کے اوپر اتنی نیکیاں ملتی ہیں۔ تو جو لوگ 12 ربیع الاول والے دن حضور کا میلاد مناتے ہیں تو وہ اس کو ثواب سمجھ کر مناتے ہیں۔ تو جو چیز ثواب سمجھ کر منائی جائے جی یا اپنائی جائے یا کی جائے، اور وہ چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کی ہو، صحابہ نے نہ کی ہو، تو وہ کیا ہوتی ہے جی، بدعت ہوتی ہے۔ حضور نے 63 سال زندگی گزاری ہے، کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ والا میلاد منایا ہے؟
آج بھی اگر آپ میں سے کوئی بندہ جائے نا جی، یا جو لوگ گئے مدینہ منورہ کے اندر اور مکہ مکرمہ کے اندر جی، سوموار والے دن کیا ہوتا ہے جی؟ روزہ ہوتا ہے جی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی سوموار والے دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ کیوں رکھتے ہو؟ حضور نے فرمایا کہ اس دن میری کیا ہوئی ہے جی؟ ولادت ہوئی ہے۔ اگر میلاد منانا ہی ہے نا، پھر کیا جا مناؤ؟ جیسے حضور منایا، جیسے صحابہ منایا، اور جیسے آج کل عرب لوگ منا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ روزہ رکھو، اور جس دن روزہ ہوئے پھر اس تاریخ عید شید نہیں دی، اس یہ کیا ہے؟ جشن عید میلاد النبی، ٹھیک ہے؟ جشن عید میلاد النبی، یقین مانو یہ کیا ہے جی؟ بدعات ہیں، خرافات ہیں، ثواب نہیں ہے۔ قل کہہ دینا میرا پاک پیغمبر، ما کنت بدعا من الرسل، میں کوئی نیا پیغمبر نہیں ہوں، مجھ سے پہلے بھی پیغمبر آتے رہے ہیں۔ وما ادری، اور میں نہیں جانتا، ما یفعل بی ولا بکم، کیا کیا جائے گا میرے ساتھ، ولا بکم، اور میں نہیں جانتا کہ تمہارے ساتھ ہے کیا کیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ بعض مفسرین نے اس کی تفسیر یہ کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ ما ادری، میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا اور تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا، یعنی کہ قیامت والے دن، آخرت والے دن۔ علامہ علوسی رحمہ اللہ اور باقی مفسرین فرماتے ہیں یہ والا معنی ٹھیک نہیں ہے۔ کیونکہ پیغمبر کو جس دن نبوت ملتی ہے تو اس پیغمبر کو اپنی ہی کیا ہو جاتی ہے جی؟ نجات کا علم ہو جاتا ہے جی، میں کیا ہوں جی؟ پکا جنتی ہوں جی، مجھے اللہ نے بخش دی ہے۔ اگر پیغمبر کو اپنی نجات کا علم نہ ہو تو پھر دعوت دینے کا مطلب اور مقصد کیا ہے جی؟ ٹھیک ہے؟ تو جس دن پیغمبر کو نبوت ملتی ہے تو اس دن اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ میں کیا ہوں جی؟ اللہ نے مجھے بخش دیا، میری کیا ہے جی؟ بخشش کیا ہے جی؟ یقینی۔ اور اگر اس آیت کا تعلق آخرت کے ساتھ ہو، آیت کا تعلق آخرت کے ساتھ ہو، میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا اور تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا، تو مطلب یہ ہوگا جنت میں جانا تو یقینی ہے، لیکن جنت کی جو انعام ہے جی ان کی تفصیل کے بارے میں نہیں جانتا، اور جو تمہیں عذاب دیا جائے گا، تمہارا جہنم کے اندر جانا یقینی ہے، لیکن تمہیں کیا کیا عذاب دیا جائے گا اس کی تفصیل مجھے معلوم نہیں۔ مولانا احمد رضا خان صاحب نے جہاں پر ایک بہت بڑا کولال مارا ہے جی، اور بہت بڑا ظلم کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو 19 سال بعد، نبوت کے ملنے کے 19 سال بعد پتہ چلا کہ میں کیا ہوں جی؟ جنتی ہوں، میری بخشش ہوئی ہے۔ کہتے ہیں کیوں؟ یہ والی جو آیت نازل ہوئی ہے لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر ویتم نعمتہ، یہ والی سورۃ فتح کی آگے آئے گی، کیونکہ یہ والی جو صورت ہے نا جی نبوت کے 19ویں سال بعد نازل ہوئی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اس آیت کے اندر اللہ نے اپنے پیغمبر کو بتایا میرے محبوب ہم نے آپ کو بخش دیا، یہ معنی نہیں ہے۔ اگر یہ معنی کیا جائے نا تو پھر 19 سال جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے رہے ویسے ہی دیتے رہے، ان کو اپنی ذات کا پتہ نہیں تھا، ان کو اپنے جنتی ہونے کا پتہ نہیں تھا۔ یہ انہوں نے بہت بڑا ظلم کیا ہے جو تفسیر کے اندر بالکل خلط مرد کر کے چھوڑ دیا، ٹھیک ہے؟ ما ادری، میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا، مجھے اپنے شہر مکہ سے نکالا جائے گا یا مجھے جلاوطن کیا جائے گا، یا یہ ہے کہ مجھے شعب ابی طالب میں باندھ کیا جائے گا، میرے ساتھ جنگیں لڑی جائیں گی، اور تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا کہ تمہیں سکون کے ساتھ رہنے دیا جائے گا، جنگیں ہوں گی، تمہارا امن سامن ہوگا، تمہارے اوپر اللہ کی طرف عذاب ہوں گے۔ اس کی تفصیل کو میں نہیں جانتا ہوں، دنیا کے معاملے میں میرے ساتھ کیا کیا جائے گا اور تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ یہ مطلب ہے۔ ان اتبعو، نہیں میں پیروی کرتا، الا مگر ما یوحا، مگر اس چیز کی، یوحا جو وحی کی جاتی ہے، الیہ میری طرف، وما انا، اور نہیں ہوں میں، الا مگر نذیر، ڈرانے والا، واضح۔ قل کہہ دینا میرا پاک پیغمبر، ارائیتم، بھلا بتلاؤ، ان کان من عند اللہ، اگر یہ قرآن اللہ کی جانب سے ہے، وَكَفَرْتُمْ بِهِ، اور تم انکار کرتے ہو اس کا، وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّن بَنِي اسرائیل، گواہی دینے والے نے بنی اسرائیل میں سے، جی ٹھیک ہے؟ جمہور مفسرین فرماتے ہیں وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّن بَنِي اسرائیل، ایسے مراد حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ نے، یہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، تورات کے حافظ تھے، انہوں نے تورات کے اندر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی
نشانیاں پڑی تھیں. جب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ میں گئے نا جی، تو وہاں پر کیا ہو گئی جی، حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ہاتھ کے اوپر اسلام لے آئے. تفصیلاً پیچھے ان کا واقعہ کئی بار گزرے، لیکن محققین مفسرین فرماتے ہیں عبداللہ بن سلام مراد نہیں ہے. کیوں؟ یہ صورت مکی ہے اور حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں اسلام لائے ہیں. ٹھیک ہے، وہاں پر اسلام لائے ہیں تو وہ یہاں پر مراد نہیں. وہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر نجاشی جو بادشاہ تھا نا جی، وہ مراد ہے جی. جب اس کو پتہ چلا کہ نبی آخر الزمان آ چکا ہے جی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تفصیلات جب اس کے سامنے رکھی، تو وہ اپنی ملک حبشہ کے اندر رہ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کیا لے آیا جی، اسلام لے آیا. یا فرماتے ہیں اس سے مراد وہ یہودی ہے کہ کوئی مدینے سے آیا یا آس پاس کے علاقے سے مکہ میں آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اوپر اسلام لے آیا، تو یہ مراد ہے. علا مثلی کی، اس جیسی چیز کے اوپر، فآمنا، پس وہ ایمان لایا، عالم تھا، علم تھا تو ایمان لیا. واستکبرتم، تم کورے تھے، نکھٹو تھے، تم نے انکار کیا. ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ ہدایت نہیں دیتا ظالم قوم کو. ٹھیک ہے، جبراً اللہ ہدایت نہیں دیتا. اللہ ہدایت اسی کو دیتا ہے جس کے دل کے اندر تڑپ ہوتی ہے. اللہ مسجد کے اندر اسی کو بلاتا ہے جس کے دل کے اندر کیا ہوتی ہے، مسجد کی چاہت اور تڑپ ہوتی ہے.